تو میں نے بنیاد کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو سورہ فاتحہ میں پڑھی جاتی ہے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل دعا بھی عطا کر رہا ہے اور عطا بھی عطا کر رہا ہے۔ پہلے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دعا سکھائی کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کرو کہ وہ تمہیں راہ ہدایت پر قائم رکھے۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا کر، یہ دعا ہے اور نماز کا مستقل حصہ ہے۔ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ دعا بھی وہ ہے جو نماز کے اندر مانگنا ہے، پھر نماز کے اہم ترین رکن قیام میں مانگنا ہے۔ تو قیام کے اندر ایمان کو قائم کرنے والی دعا اہدنا الصراط المستقیم، اس کی تعلیم دی رب تبارک و تعالیٰ نے۔ تو جب کوئی بات کسی خاص جگہ اور خاص مقام پر کہنے کرنے کا حکم دیا گیا ہو تو وہ بات بھی بڑی خاص ہوتی ہے۔ ایک جگہ خاص جو مسجد ہے، حالت خاص جو نماز ہے، پھر مقام بھی خاص جو حالت قیام ہے، پھر کلام بھی خاص جو قرآن ہے، پھر اس کلام میں قرآن میں صورت بھی خاص جو سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ فاتحہ کا مقام بھی خاص جو عین درمیان کا مقام ہے۔ تو خاص صورت میں، خاص مقام پر، خاص جگہ پر، خاص حالت میں اگر کوئی دعا منگوائی جا رہی ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنی خاص ہوگی، کتنی خاص ہوگی۔ تو اس خاص دعا کو خاص مقام پر رکھنے کی حکمت ہی یہ ہے کہ لوگ جان جائیں کہ جو کام ہو رہا ہے بڑا خاص ہے، اور اگر خاص کام نہیں کریں گے تو کبھی بھی خاص انعامات کے مستحق نہیں ہوں گے، کیونکہ بارگاہ خاص ہے، لہٰذا خاص طریقے سے خاص چیز منگوائی گئی تو حکم دیا گیا کہ مانگو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کر سیدھی راہ کی، کہ ہم سیدھی راہ پر رہیں اور چلتے رہیں۔ اور یہاں عجیب بات ہے، میں کہتا چلوں، نماز جو کہ سیدھی راہ پہلے سے ہے، اس سیدھی راہ پر ہونے کے باوجود حکم دیا گیا کہ پھر مانگو۔ معلوم ہوا کہ ہدایت کی ضرورت انہی کو ہوتی ہے جو سیدھے ہوں، اور اس بات پر غور بھی وہی کرتے ہیں جو سیدھے رہنا چاہتے ہوں۔ تو اگر آپ لوگ سمجھدار ہیں اور یقیناً ہیں تو میں یہاں یہ بات کہوں گا کہ سیدھا ہو جانا کمال نہیں ہے، سیدھا رہنا کمال ہے۔ اچھا بول دینا ہی کمال نہیں ہے، اچھا سننا بھی کمال ہے۔ اچھا کہہ دینا ہی کمال نہیں، اچھا سننا بھی کمال ہے۔ سیدھا ہو جانا ہی کمال نہیں، سیدھا رہنا کمال ہے۔ اس لیے کہا دعا مانگو دن میں 5 مرتبہ سیدھا رہنے کی، میں تمہیں سیدھا رکھوں، تم طلب کرو میں تمہیں رکھوں۔ تو میں سمجھتا ہوں اتنی وضاحت کافی، آگے بڑھتے ہیں۔ جب یہ دعا اس کی بارگاہ میں پہنچی اور اس نے صراط مستقیم عطا کر دیا تو پھر آگے متصل آیت جوڑ کر کہا صرف صراط مستقیم نہ مانگو، ان کی راہ مانگو جن پر یہ انعام ہو چکا ہے۔ صراط مستقیم بھی مانگو، پھر ان انعام یافتہ لوگوں کی راہ مانگو جن پر یہ صراط مستقیم پر چلنے کا انعام تم سے پہلے ہو چکا ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلا، پہلے رستہ مانگا، پھر رستے پر چلنے والے لوگوں کی راہ مانگی۔ یہاں میں آپ کی ذہنی اور عقیدے کی اصلاح کے لیے یہ بات کہتا چلوں کہ بات کو جہاں لا کر ختم کیا جاتا ہے وہ نقطہ اہم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اہدنا، ہدایت مانگو، صراط رستے کی، مستقیم سیدھا۔ تو ہدایت سے رستہ اہم ہے، رستے سے سیدھا ہونا اہم ہے۔ ہدایت مانگو، رستہ مانگو، سیدھا رستہ مانگو، 3 باتیں، ہدایت، سیدھا رستہ اور پھر جو قائم رہے۔ یہ بات کرنے کے بعد پھر فرمایا اب منزل آ رہی ہے کہ تمہیں پہنچنا کہا ہے، یہ تینوں چیزیں ملیں گی کہاں؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر ہدایت کو اور سیدھے رستے کو کسی ذات میں مجسم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ انعام یافتہ لوگوں کا طبقہ ہے۔ انعام یافتہ بندوں کی راہ مانگو۔ معلوم ہوا بات کو ختم بندے پر کیا، تو ہمارا دین بندوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔
یہاں ان لوگوں کے لیے قابل غور بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے. بے شک اسلام میں شخصیات ہیں، پرستش نہیں ہے، لیکن شخصیات کے بغیر تو اسلام، بولیے بھائی، انعام یافتہ تو شخصیات ہی ہیں نا. معلوم ہوا ہدایت اس وقت ملے گی جب آپ کو ہدایت والا بندہ ملے گا. ہدایت اس وقت ملے گی جب ہدایت والا بندہ ملے گا. آج جس کے ذکر اور جس کی یاد کے لیے بیٹھے ہیں اس کا نام ہے فرید الدین، اور ہدایت والوں میں وہ ایک چنیدہ ہدایت یافتہ بندہ ہے. معلوم ہوا اگر آپ تصور کر لیں انعام یافتہ لوگوں کی راہ مانگتے وقت بابا فرید کا، تو آپ قرآن سے نکلے نہیں، آپ قرآن کے اندر ہیں. کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے انعام یافتہ کو مانگو. اب داتا گنج بخش انعام یافتہ، بابا فرید انعام یافتہ، خواجہ معین انعام یافتہ، غوث زماں، غوث العالمین حضور شیخ عبد القادر جیلانی انعام یافتہ، کل اولیاء انعام یافتہ. تو اللہ پاک نے نام ذکر نہیں کیے، بات بتا دی کہ یہ جتنے ولی ہیں سب انعام یافتہ ہیں، اور جب تک تو ان کو مانگ نہیں لیتا تیری نماز نماز ہی نہیں. اب غور کرنا چاہیے ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو نماز میں ولیوں کو مانگیں اور نماز پڑھ کر انہی کو نہ مانیں. نماز پڑھیں اور مانگیں ولیوں کی راہ، انعام یافتہ لوگوں کی راہ، اور نماز ختم کرتے ہی ان کو نہ مانیں اور ان پر بات کریں اور ان پر اعتراض کریں. معلوم ہوا انہوں نے نماز خدا کی نہیں پڑھی، جو خدا نے بتائی وہ نہ پڑھی، خود بنا کے پڑھ لی. نماز وہ ہے جس میں انعام یافتہ لوگ داخل ہیں. اور ایک نقطہ اور عرض کرتا چلوں، سنجیدہ ماحول میں بات ہو رہی ہے، ایک نقطہ اور عرض کرتا چلوں. آپ جب پانی مانگیں گے تو تصور تو آئے گا، آپ جب روٹی مانگیں گے تو روٹی کا تصور تو آئے گا، آپ جب کسی چیز کا نام لیں گے تو اس چیز کی صورت کا خیال تو آئے گا. اب جب آپ نے کہا مولا انعام یافتہ لوگوں کی راہ دکھا، تو انعام یافتہ تو ہیں بندے ولی. جب ولیوں کو مانگ رہے ہیں تو کیا ولیوں کا تصور نہیں آئے گا؟ تو آپ تو نبیوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ نبیوں کا خیال نماز میں نہیں آنا چاہیے. ہم کہتے ہیں نبیوں کی شان تو بڑی بلند ہے، ہماری نماز تو تصور اولیاء کے بغیر نہیں ہوتی. اور یہ بات مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، جن کے خیالات اہل سنت سے کچھ مختلف ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی کہ ان کا مرید آیا، ان کا مرید، اور آ کر کہتا ہے کہ میں تو نماز کے اندر اپنے شیخ کا تصور کرتا ہوں، اور اگر تصور کو ہٹانا چاہوں تو ہٹا نہیں پاتا، بلکہ میں تو نماز کے اندر اپنے پیر و مرشد اشرف علی تھانوی کے تصور میں گم رہتا ہوں. تو تھانوی صاحب نے فرمایا کہ تجھے مبارک ہو، یہ نسبت کم لوگوں کو ملتی ہے. اپنے مرید کے لیے کہا کہ یہ نسبت کم لوگوں کو ملتی ہے. اور جب غلامان مصطفیٰ نے کہا کہ ہماری نماز، ہمارا قیام، ہمارا رکوع اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک تصور ذات گنبد خضرا نہ ہو، جب تک مدینے والے کا دھیان نہ ہو، جب تک ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور نہ آ جائے، ہماری نماز نہیں ہوتی. تو اس بات کو انہوں نے اٹھا لیا اور کہا یہ غلط ہے، یہ شرک ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گی بات. تو ناسمجھی کے جھگڑے تھے، ناسمجھی کے جھگڑے ہیں، ناسمجھی کے جھگڑے رہیں گے. میں دعا مانگتا ہوں کہ ہماری دعا جب اہدنا الصراط المستقیم زبان سے نکل رہا ہوتا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم مانگتے وقت ہم نماز میں ہوں. تو جب کہا ہمیں ہدایت والی راہ دکھا تو نمازی خدا سے بات کر رہا ہے، اور خدا نے کہا اگر تم مجھ سے ہدایت چاہتا ہے میں تجھے ہدایت دوں، آگے پڑھ لے. میں نے ہدایت رکھی ہے انعام یافتہ لوگوں کے اندر. معلوم ہوا بندہ جب خدا کے دربار میں جائے گا تو خدا اس کو اپنے ولی کے دربار میں لے آئے گا. انعام یافتہ لوگوں کی راہ، یہ انعام یافتہ بندے ہیں. نمازی نے مانگا خدا سے کہ مجھے ہدایت عطا کر، سیدھی راہ کی ہدایت عطا کر. رب نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. اگر سیدھی راہ مانگنا چاہتا ہے تو انعام یافتہ لوگوں کی مانگ. انعام یافتہ وہاں سے تعلق تو رکھتے ہیں مگر رہتے یہاں ہیں. معلوم ہوا نمازی جا رہا تھا وہاں
اور خدا کی نظر اتر رہی تھی اولیاء کی طرف. تو خدا کا در ملے گا اسے جسے ولی کا در ملے گا. اس لیے میں کہتا ہوں نمازوں کی قبولیت دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو تمہارے دل میں حب اولیاء ہے کہ نہیں ہے. میری مرضی کے خلاف تھوڑی زیادہ گونج ہے, کم کرو. اور اگر دلوں میں, ایمان میں, روح میں, جان میں حب اولیاء ہے اور وہ کسی ایک کی نہیں, سب کی, کسی ایک ولی کی نہیں, محبت سب کی, تعلق ایک سے رکھیں, طریقت ایک سے سیکھیں, وظیفہ ایک سے لیں, تعلیم ایک سے لیں, کچھ ممانعت نہیں, تو تربیت ایک سے لیں مگر محبت سب کی رکھیں. میں آگے چل کر عرض کروں گا ابھی کہ حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اس باب میں کیا ہیں. تعلق ایک سے مگر نسبت اور محبت کا تعلق سب سے, احترام سب کا, تعظیم سب کی. اور یہ جو تعصبات ہے شخصیات کے اندر کہ محدود کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیضان کو ایک میں محدود کر کے فرض کیا میں محمد عرفان چشتی حضرت مخدوم زوار حسن سائیں کا مرید ہوں طریقہ چشتیہ میں. اب میں طریقہ چشتیہ میں زوار حسن سائیں کا مرید ہو کر باقی اس زمانے کے جتنے مشائخ ہیں سب کو نفی کی نگاہ سے دیکھوں اور ان میں سے کوئی ایک میرے سامنے آئے تو میں نظر بھی کاٹ لوں, اندر سے طبیعت بھی میری ہٹے, طبیعت پہ بوجھ بھی آئے اور کچھ مروڑ سے بھی ہوں روحانی جو نظر نہیں آتے, صرف دماغ کو محسوس ہوتے ہیں اور شعور کی نگاہ سے نظر آتے ہیں. تو معلوم ہوا میں نے انعام یافتہ نہ بات کو سمجھا نہ انمتا علیہم کے اندر موجود فیضان کو سمجھا. چونکہ یہاں رب نے جمع کی بات بتائی اس لیے تھی کہ ہر زمانے میں ایک نہیں ہوگا, کئی ہوں گے. انمتا علیہم آج بھی پڑھا جاتا ہے, میں نے بھی پڑھا عشاء کی نماز میں, نفل ہو, سنت ہو, واجب ہو, انمتا علیہم تو پڑھیں گے آپ. معلوم ہوا اولیاء اللہ ایک نہیں کئی ہوں گے کئی, لیکن جب ایک سے جڑ جاؤ اور ایک سے لگ جاؤ. سنو, درخت پہ اگر کئی آم لگے ہوئے ہوں تو تمہیں سارے کھانے کی ضرورت نہیں, ایک توڑ لو, معلوم ہو جائے گا سب میں کیسا ذائقہ ہے. لگے ہوئے اسی آم پر ہوں, لگے ہوئے اسی درخت پر ہوں. تو یہ ولایت کا جو گلشن ہے, اس گلشن اور اس درخت ولایت کے اندر کئی اولیاء اللہ کا فیضان ہے, سب کا, کثیر ہیں. لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ اس کے ذائقے کو چکھو تو کسی ایک سے جڑ جاؤ. جب کسی ایک سے جڑو گے تو سب کے اندر جو کچھ ہوگا وہ ایک میں جڑنے سے تمہیں مل جائے گا. اور اگر تم ایک سے جڑ کر لڑو سب سے, معلوم ہوا تمہیں دھوکہ ہو گیا, تم آم کی بجائے اخروٹ سے جڑ گئے. جو چٹکتا زیادہ ہے, بجتا زیادہ ہے, اس کا چھلکا سخت ہوتا ہے. آم سے نہیں جڑے تم. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور اگر کسی ولی سے جڑے ہو تو پھر تو تمہارا دل وہ ہر ایک سے مانوس رہے گا, بلکہ تم کہو گے جس جہاں نظر آتے ہو سجدے وہیں کرتا ہوں. یہ بیدم شاہ وارسی, جس جہاں نظر آتے ہو. مقصد اس کا کیا ہے کہ میں جڑا تو ایک سے ہوں, لیکن اس کا فیضان اتنا عام ہے کہ کثیر جلووں کے اندر میں نے اس ایک کو دیکھا ہے, اور جہاں بھی دکھتا ہے نظر تم ہی آتے ہو, تم ہی دکھتے ہو. جس جہاں نظر آتے ہو سجدے وہیں کرتا ہوں. سجدے سے مجھے مطلب کعبہ ہو یا بت خانہ, جس کا مذہب ہو دید صنم یاد صنم, وہ نہیں جانتا کافر یا مسلمان ہونا. مطلب وہ ان باتوں سے اوپر چلا جاتا ہے, وہ محبت میں گم رہتا ہے, تعظیم میں گم رہتا ہے, وہ باتوں سے اوپر چلا جاتا. مگر یہ بات ہے میاں, یہ بات ہے, میں نے بھی کر دی, آپ نے سن لی. یہ بات ہے کہ وہ جھگڑوں سے اوپر چلا جاتا ہے اور تعظیم اور تکریم میں رہتا ہے. جتنا یہ بات کرنا آسان اور سننے میں لذت دیتا ہے, اتنا ہی یہ حال اور اس حال سے تعلق ہم محروم ہیں. اور جن کی باتیں آج زمانے میں زندہ ہیں وہ کال والے کم تھے, حال والے زیادہ تھے. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نعرہ پتہ ہے کیا تھا؟ ان کی خانقاہ میں لکھا ہوا تھا, جب بھی کوئی ہمارے پاس آتا ہے ہم اس سے اس کا فرقہ نہیں پوچھتے, کھانا پوچھتے ہیں کہ روٹی کھائی ہے. جب بھی ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم اس سے اس کا مذہب مسلک نہیں پوچھتے, ہم اس سے اس کی ضرورت پوچھتے ہیں. کھانا کھایا ہے آپ نے, پانی پیا ہے آپ نے, لباس ہے آپ کے پاس, چھت ہے آپ کے پاس, رہیں گے کہاں. مطلب ہم اس کی خدمت کی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اس ملا کو بھی پسند نہیں کرتے جس کے مسلک پہ ہمیں شک ہو جائے, ہمیں ہو جائے, بھلے وہ نہ ہو.
مگر چونکہ ہمیں شک ہو گیا ہے اس پیر کے بارے میں جس میں ہمیں شک ہو گیا، بھلے غلط ہو گیا ہو، ہم رکھتے ہیں تعلق۔ اب چونکہ بات صوفیانہ کرنا ہے لہذا میں تو فرقوں میں نہیں پھنسوں گا، بولیے، نہ آپ کو پھنسنے دوں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگلی تقریر میں آپ پوچھنے لگ جائیں کہ بلانا ہے کہ نہیں بلانا ہے یہ بھی بڑے مسئلے ہیں۔ یاد رکھیے، جس نے یار کا چہرہ دیکھ لیا اور جس نے شراب محبت پی لی اور جس کے شوق اور ذوق کو رب نے انعام کے ذریعے بیدار کر دیا، وہ جھگڑوں سے نکل جاتا ہے، وحدت میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ میں ٹوٹنے نہ دوں جوڑ دوں، میں بکھرنے نہ دوں سمیٹ لوں، میں انتشار نہ ہونے دوں، کسی طرح سب کو ملا لوں۔ کیوں؟ خود جو ملا ہوتا ہے، خود جو ملا ہوتا ہے، خود جس کی تانیں لگی ہوتی ہیں وہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح تان توڑوں نہیں، جوڑ دوں۔ پھر آپ کا ایک لازوال قول ہے حضرت بابا فرید گنج شکر کا، وہ بڑا بلندی والا، فرماتے ہیں 5 رکن اسلام دے چھٹا بندے ٹکر۔ 5 رکن ہیں اسلام کے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، 5 کلمہ، 5 رکن ہیں اسلام کے بنیادی، مگر چھٹا ایک ضروری رکن بھی ہے اور اس کا نام ہے روٹی، پیٹ، کھانا۔ اب یہ معاشیات کی اور معاشرت کی بات کر رہے ہیں اور نفسیات کی بات کر رہے ہیں، اور انسانوں کی بنیادی جو ضرورتیں ہیں جس کی طرف نفس راغب رہتا ہے اور جس کا انسان محتاج ہے، اس نقطے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں 5 رکن ہیں اسلام کے، چھٹا روٹی ہے۔ 5 رکن اسلام دے چھٹا بندے روٹی، چھٹا بندے ٹوک، پنجابی میں کہتے ہیں روٹی کو ٹوک، ٹکر۔ 5 رکن اسلام دے چھٹا بندے ٹوک، جینا لبے چھٹا پنجے جاندے مک۔ ہاں فرمائیں گے، کیوں نہیں، اسی کام کے لیے تو آئے، شعر کا مزہ تو لینے دو۔ 5 رکن اسلام دے چھٹا بندے ٹوک، جینا لبے چھٹا، اگر چھٹا نہ ملے، روٹی نہ ملے، پیٹ نہ بھرے، روزگار نہ ہو، تنخواہ کے معاملات نہ ہوں اور آدمی کی یہ ضرورت پوری نہ ہو، جینا لبے چھٹا پنجے جاندے موک۔ نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، زکوٰۃ بھی، معاملات ڈھیلے ہو گئے۔ کیوں؟ نماز بھی اس لیے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ دکان چل جائے۔ حضرت نماز پڑھتا ہوں، دکان، حضرت میں نماز بھی پڑھتا ہوں، معاملات سمجھ نہیں آ رہے، کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہوا بھائی؟ وہ پہلے مطلب نوکری تھی، ایک دم سے انہوں نے نکال دیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ مطلب نماز کے اندر بھی خیال ٹکر، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہاں تو یہ فرمایا کہ اگر عام آدمی کو روٹی نہ ملے تو اس کی نماز میں خلل پڑتا ہے، اور اپنا حال یہ تھا کہ روٹی چھوڑ کر خلوت نشیں ہو گئے تھے، روٹی چھوڑ دی۔ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے پیر محترم ہیں، ان سے آپ نے عرض کی، کیونکہ بات آ گئی ہے تو میں پوری کر دوں، حضور بابا فرید گنج شکر نے اپنے پیر محترم سے عرض کی کہ مجھے کوئی آپ ایسا عمل بتائیں کہ جس کو کر کے میری روح کو انتہائی تازگی نصیب ہو اور قربت بڑھ جائے یار کے ساتھ۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں خلوت نشین ہو جاؤں، بالکل تنہا ہو جاؤں، اکیلا ہو جاؤں، چلہ کشی کروں۔ تو کیا کروں ایسا کام کہ وہ عمل منفرد ہو، ایسا ہو جو بس ممتاز ہو، منفرد ہو اور خدا کو پسند آئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے فرمایا، فرید چلہ کشی کو تو تم رہنے دو، اس میں سے آتا کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں، ہاں شہرت ہو جاتی ہے، بندے کو لوگ پیر شیر ماننے لگ جاتے ہیں، اس کی بزرگی کے چرچے ہوتے ہیں، اس کے عمل کے قصے ہوتے ہیں، اس کی پرہیزگاری کی باتیں ہوتی ہیں، مطلب مخلوق میں مقبول ہوتا ہے، خالق کی بارگاہ میں مرتبہ ان چیزوں سے نہیں آتا۔ بہت خاص بات ہے، بہت خاص بات ہے۔ فرمایا چلہ کشی چھوڑو، بندوں میں شہرت ہوگی، اس کی بارگاہ کے اندر اگر مقبولیت چاہتے ہو تو ایک کام کرو، طے کا روزہ رکھو۔ کیا؟ طے، توئیں سے طے کا روزہ رکھو۔ ادب یہ تھا حضور بابا فرید گنج شکر کا کہ سر جھکا اور عرض کی، حضور جو حکم میرے حضور کا انشاءاللہ عمل ہوگا۔ عمل لے کر چل دیے، اور فرماتے ہیں کہ جب مجھے عمل مل گیا اپنے پیر کی بارگاہ سے، تو اب میں سوچنے لگا کہ مجھے طے کے روزے کے بارے میں تو معلوم ہی نہیں کہ یہ ہے کیا، اس کی تحقیق تو ہے ہی نہیں مجھے کہ یہ عمل کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور کرنا کیسے ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے مولانا بدر الدین کونوی، نام اگر مجھ سے مس ہو رہا ہو ذہن سے تو معاف کر دیجئے گا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے شیخ نے یہ حکم دے دیا ہے تو یہ طے کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگے طے کا روزہ یہ ہے کہ تم مسلسل روزہ رکھو اور افطار بھی نہ کرو اور سحر بھی نہ کرو، اور نیت خدا کے ساتھ باندھو، کسی بندے کو بھی معلوم نہ ہو کہ تم یہ کام کر رہے ہو سوائے تمہارے نفس کے اور تمہارے رب کے، کسی کو خبر نہ ہو. اور تم خدا کے ساتھ یہ نیت باندھو کہ اے اللہ تیرے لیے روزہ رکھتا ہوں، جب تک تو افطار نہیں کروائے گا اہتمام کر کے روزہ کھولوں گا نہیں. آپ کی سبحان اللہ نے سمجھا دیا مجھے کہ آپ کو زیادہ سمجھ آ رہی ہے. جب تک تو اہتمام کر کے افطار نہیں کروائے گا میں خود اپنی کوشش سے افطار بولیے نہ روٹی کا اہتمام کروں گا، نہ کسی کو کہوں گا، اور نہ اس کی طرف توجہ کروں گا، بس روزہ رکھوں گا. اب وہ مالک کی مرضی، اور مالک ہے بے نیاز بے پرواہ. اور شاہ عنایت حسین قادری نے کہا ہے لاہور والے، دل لا لیا بے پرواہ دے نال، دل لگا لیا ہے اس بے نیاز کے ساتھ، اب اسے کیا پرواہ مخلوق کی. اس نے اعلان کر دیا ہے واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ بے پرواہ ہے، مستغنی ہے، غنی ہے، اور تم محتاج ہو اس کے. واللہ غنی عن العالمین، اللہ عالمین سے مستغنی ہے، بے پرواہ ہے. اب ہو بے پرواہ، اللہ الصمد، غنی، بے پرواہ، دل لگ جائے بے پرواہ کے ساتھ. اب وہ پرواہ کرے نہ کرے، دے نہ دے، اس سے کون سوال کرے. وہ چاہے تو زکریا کو آرے کے نیچے چروا دے، یونس کو علیہ السلام مچھی کے پیٹ میں ڈلوا دے، وہ چاہے تو حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان جیسی آزمائش میں مبتلا کر دے، وہ چاہے تو ایوب کے تن پر 18 برس تک کیڑے پڑے رہیں، وہ چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے جائیں. تمام انبیاء جو محبوب بارگاہ الہی ہونے کے باوجود آزمائشوں میں رہے، تکلیفوں میں رہے، طرح طرح کی اذیتیں انہوں نے برداشت کی. تو یہ ان کی بندگی اور اس کی بے نیازی تو ہے نا. پھر کسی کو کوئی آزمائش، کسی پر کوئی تکلیف، اور پھر وہاں محبت کا عالم یہ ہے کہ نبیوں کو طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرنے کے بعد پھر اگر چاہے تو ایک ہی لمحے میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو معراج بھی کروا دے. ہائے 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 ہائے، وہاں نبیوں کی آزمائشیں دیکھو، یہاں عطا دیکھو، محبوب سو رہا ہے، محبوب نے طلب ہی نہیں کی، حرم کعبہ میں سو رہے ہیں، نیند کر رہے ہیں، طلب نہیں کی، اور وہاں عطا یہ ہے کہ بس جبریل کو بھیجا اور کہا محبوب کو لے آ. تو بے پروائیاں وہ دیکھو، اور عطا اور فضل اور کرم اور نیاز یہ دیکھو مالک جو ہوا. اور پھر دیکھو محبوب کو وہاں بلایا، اور محبوب کے محبوب بیٹے کو کربلا میں لے جا کر کیا کروایا. نہ نبی بولے شکوے میں، نہ نبی بولے شکوے میں، نہ محمد عربی بولے فخر کے ساتھ کہ دیکھا مجھے بلا لیا. بولا ایسے، دیکھا مجھے کیسے بلایا، دیکھا کیسے معراج کرائی، دیکھا میں کیسے گیا. یہ شوخ کلام، یہ فخریہ کلام، اور یہ الٹی بات یہ حضور کے منہ سے نہیں نکلی. حضور کی زبان سے جب نکلا فرمایا انا سید العرب ولا فخر، عرب والعجم، میں عرب میں اور عجم میں سب سے بڑھ کر ہوں، سردار ہوں، ولا فخر، مگر فخر نہیں کرتا. میں اولاد آدم میں معزز ترین، مگر فخر نہیں کرتا. مجھے اللہ پاک نے بہترین قبیلے اور خاندان میں پیدا کیا، مگر فخر نہیں کرتا. میرے سر پر تاج امامت انبیاء سجایا، مگر میں فخر نہیں کرتا. مجھے اولین اور آخرین میں سب سے بڑھ کر عزت عطا کی، مگر میں فخر نہیں کرتا. تو وہ غنی ہے اور بندے کا کام محتاجی بیان کرنا ہے. تو اس غنی کے ساتھ جب اتنا بڑا سمجھوتا ہو تو کیا اس میں ہلاکت کا خطرہ نہیں؟ اگر رب افطار کے لیے کچھ نہ بھیجتا تو بندہ کیا کر لیتا؟ نوکر کی تے نخرہ کی، نوکر بھی ہو پھر نخرہ بھی کرے. یہ دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں؟ یا تو نوکری کی بات چھوڑ دے یا نخرہ بند کر دے، دونوں جمع نہیں ہو سکیں گی. حضرت بابا فرید کنشگر نے طے کے روزے کا ارادہ کر لیا کہ اللہ کھلوائے گا تو کھولوں گا،
نہیں کھلوائے گا تو جان دے دوں گا اس کی راہ میں، مگر اپنی کوشش سے روٹی نہیں کھاؤں گا۔ آنے والے کو روٹی پوچھ رہے ہیں اور خود عالم یہ ہے کہ اس کے لیے روٹی چھوڑ رہے ہیں۔ یہ تصوف ہے۔ میرے سائیں فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو مجاہدے کیے ہیں ان کی طرح تو کرنا دور کی بات، جب ان کے مجاہدوں کو ہم پڑھ لیتے ہیں خدا کی قسم اپنے اسلام پہ شک ہوتا ہے کہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں۔ کرنا تو دور کی بات، جو محنتیں انہوں نے کی، جو مجاہدے انہوں نے کیے، جو اس راہ میں، راہ محبت میں کٹھن مراحل سے جو وہ گزرے اور صبر و استقامت سے جو گزرے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ان کو شکر گنج کیوں کہتے ہیں، ذرا سن لو۔ فرماتے میں نے نیت کر لی اور میں روزے سے ہو گیا، 3 دن بیت گئے، کچھ بھی اہتمام نہ ہوا اور کچھ ظاہر بھی نہ ہوا۔ میرا پیٹ کمر سے جا لگا، کپڑے پھٹے ہوئے پہنتے تھے، جو لنگی مبارک ہوتی تھی وہ پھٹی ہوئی ہوتی تھی اور پرانے کپڑے، پیٹ میں روٹی نہیں، تن پر کپڑا نہیں۔ اب تو آدمی کو رو رو کے مر جانا چاہیے، ہائے میں رل گیا، میں برباد ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں، مجھے تکلیف۔ لیکن بابا فرید آپ کی نشانی آپ کا پھٹا ہوا لباس تھا، اور آپ کا فقر بھوک تھی، اور آپ کا عشق صرف اس کا دیدار تھا۔ جس چیز نے آپ کو فرد بنا، نام آپ کا مسعود ہے، فرد کہتے ہیں یکتا کو، فرید اپنے معاملے میں یکتا، تو دین میں یکتا کیوں بنے؟ اس لیے کہ ساری عمر آپ نے چاہا کہ ایک چیز میرے پاس نہیں آنی چاہیے اور وہ ہے شہرت، لوگ مجھے جانے نہیں، لوگوں میں میری شہرت نہ ہو۔ قصور کے علاقے میں پیدا ہوا، کتوال میں، لیکن جب شعور پایا تو آپ کے والد کا نام تھا قاضی شعیب، قاضی تھے، مفتی تھے، قضا فیصلے کرتے تھے، لیکن جیسے ہی شعور ملا تو آپ کو تنہائی پسند ہو گئی۔ پھر ملتان پڑھنے کے لیے آئے، پھر دہلی گئے، آپ کو آپ کے پیر محترم ملتان میں ملے، اور جب سے فرید الدین کو پیر ملتان میں ملا ہے، تمام سلسلے کے لوگوں میں ایک بات پک گئی ہے کہ اگر پیر پانا ہو تو ملتان جاؤ، پیر تمہیں ملے گا ملتان میں، اور محمد عرفان کو بھی پیر ملا ملتان میں، اور حیدرآباد والوں کو ملتان ملا انعام میں۔ وہ سائیں ہر سال آتے ہیں، تو چونکہ یہ حیدر میں اس کو کہہ رہا تھا ذرا یہ طرز لگاتا، اس کو اصل میں پکی چنائی آتی ہے، چننا نہیں آتا نا۔ نعت خواں جو پکے ہوتے ہیں وہ کہیں سے لے کے بھی جڑ دیتے ہیں بیچ میں، اور بڑا اچھا جڑتے ہیں۔ تو رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے حیدر کے شہر میں۔ یہ حیدرآباد حیدر کا شہر ہے، حیدر آباد، تو اس کو جوڑ کے پڑھنا تھا۔ رحمت برس رہی ہے مدینہ حضور کا شہر، اور حیدرآباد حیدر سے محبت رکھنے والوں کا شہر، حسن سے محبت رکھنے والوں کا شہر، حسین کی غلامی کرنے والوں کا شہر، آل و اصحاب پر مر مٹنے والوں کا شہر، اور اولیاء اللہ کا نام آتا ہی ادب کے ساتھ سر جھکانے والوں کا شہر۔ سوچ کے بولو، سوچ کے بولو، اور سوچ کے کیا بولنا یار، ذرا کھل کے بولو سبحان اللہ۔ لیکن عمل اپنی جگہ، اولیاء اللہ کا اور خاص کر بزرگان چشت کا یہ وتیرہ رہا۔ حضور قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ اگر ہم اچھوں ہی کے پیر بن جائیں تو بروں کو کون سنبھالے گا؟ یہ حضور بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ اگر ہم نیکوکاروں کے ہی شیخ بن جائیں تو یہ مفسد اور گناہ گار اور فاسق فاجر کہاں جائیں گے؟ بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا کہ جس کو عمل پر ناز ہو وہ کوئی اور سلسلہ پکڑے، اور جس کو گناہ گاری کے ساتھ رب کے فضل پر بھروسہ ہو وہ کہیں اور نہ جائے، چشتیوں کا دامن پکڑے۔ باقی اچھوں کو نبھاتے ہیں، یہ بروں سے نبھاتے ہیں۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھر دے نے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ وہ بھلے چھوڑ دے، یہ نہیں چھوڑ دے۔ تو طے کا روزہ 3 دن گزر گئے، کچھ نہیں آیا کھانے کو۔ فرماتے ہیں جب بھوک بہت ستانے لگی، ایک آدمی آیا، روٹی رکھ کے چلا گیا۔ کھانا اس قدر تھا، بھوک اس قدر تھی کہ میں نے اس میں سے کچھ تناول کر لیا۔ جب وہ میدے میں گیا، کچھ طاقت آئی تو میں نے دیکھا کہ ایک چیل وہ مردار کا گوشت کھا رہی ہے۔ اوہ، کائنات میں ہونے والے کام نشانیاں ہوتے ہیں اس رب کی۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ حجت پکڑی کہ یہ کام غلط ہو گیا، ورنہ یہ نظارہ نظر نہ آتا۔ میری طبیعت میں کراہت ہو گئی، جیسی کراہت ہوئی تو میں نے الٹی کر دی۔ ایک تو 3 دن کی بھوک، اوپر سے جو کھایا وہ الٹ دیا۔
اور اپنے شیخ کی بارگاہ میں گیا تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے میری حالت کو ملاحظہ فرما کر میرے پوچھے بغیر فرمانے لگے، فرید اچھا کیا جو اندر ڈالا ہوا نکال دیا۔ وہ جو آدمی آیا تھا وہ من جانب اللہ نہیں تھا، من جانب شیطان تھا، شرابی تھا۔ شرابی کے ہاتھ کی روٹی تم کھا گئے، اس سے تمہارے باطن کے اندر مسئلہ ہوتا، لیکن خدا کے فضل نے تمہیں بچایا۔ وہ روٹی خون نہ بن سکی، باہر آ گئی، اب پھر سے نیت کرو۔ 3 دن کی میں اب پھر سے نیت کرو۔ وہ پھر سے نیت کی۔ فرماتے ہیں جب تیسرا دن پھر گزر گیا، ٹوٹل 6 دن، ہفتہ جب گزر گیا، اب رات کو جب انتہائی تکلیف نے ستایا تو میں نے کچھ ڈیلے اٹھائے، مٹی کے منہ میں ڈال لیے۔ جیسے ہی ڈیلے منہ میں ڈالے وہ میٹھا بن گئے، شکر ہو گئے۔ جب وہ شکر ہو گئے تو میں نے تھوک دیا۔ میں نے کہا کہیں وہی شیطان نہ ہو، یہ میٹھے کیوں ہو گئے؟ مٹی تو مٹی ہوتی ہے، میٹھی تو نہیں ہوتی، شکر تو نہیں ہوتی۔ میں نے تھوک دیا۔ پھر کچھ گھنٹے گزرے، رات آدھی بیت گئی، بھوک نے ستایا تو میں نے پھر مٹی منہ میں ڈال لی، کچھ ڈیلے منہ میں ڈال لیے۔ وہ جیسے ہی منہ میں ڈالے وہ میٹھے ہو گئے، میں نے پھر تھوک دیا۔ ادھر ہمارا حال یہ ہے کہ میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو۔ خدا اگر معاملہ رحم کا کرے، لطف کا کرے، خدا بھلا لگتا ہے۔ خدا نہ خواستہ وہ کوئی آزمائش بھیج دے، اسی سے شکوہ شروع ہو جاتا ہے خدا سے۔ میں نے کیا بگاڑا ہے مولا تیرا، یہ تکلیف ہم پہ ہی کیوں ہے؟ یہاں چشتی بولا، کہتے ہیں کہ یہ کام منافقوں کے ہیں، شکایت کرنا۔ مومن کی شان یہ، مومن کہتا ہے لطف ساجن دم بدم، قہر ساجن گاہ گاہ۔ لطف ہو اور ہر وقت لطف ہو تو کیا بات ہے، لیکن اگر کبھی قہر بھی آ جائے تو ہمارا عشق یہ کہتا ہے کہ لطف ساجن دم بدم، قہر ساجن گاہ گاہ۔ ای بھی ساجن تیری واہ واہ، او بھی ساجن تیری واہ واہ۔ اگر عطا کرے مالک تیرا کرم ہے، اور اگر کبھی ناراض ہو جائے اور دینا بند کر دے، قہر میں مبتلا کر دے، آزمائش آ جائے، تب بھی تیری واہ واہ ہے۔ شکوہ اور شکایت بولیے تو عشق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں شکوہ دفن ہو جائے عشق شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں شکوہ دفن ہو جائے وہاں سے عشق شروع ہو جاتا ہے۔ 3 دن پھر گزر گئے، 6 دن شکوہ نہیں کر رہے بابا، مولا اتنی بھوک، اب تو کچھ بھیج دے۔ اب وہ جب مٹی تیسری مرتبہ بھی منہ میں ڈالی، 2 مرتبہ تھوک کر، پھر وہ جب شکر بن گئی تو پھر فرمانے لگے 3 مرتبہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید کو شیطان گمراہ کر نہیں سکتا۔ نماز پڑھ کر جب اپنی بارگاہ، اپنے شیخ کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی مسکرا رہے ہیں اور فرماتے ہیں فرید اچھا کیا، اچھا کیا وہ ڈیلے کھا گئے، اچھا کیا وہ ڈیلے کھا گئے، اچھا کیا وہ ڈیلے کھا گئے۔ وہ خدا کا انعام تھا، وہ غیبی رزق تھا، وہ رب کی عطا تھی، وہ رب کا فضل تھا، وہ رب کا تمہیں قبول کرنا تھا، وہ رب کی بارگاہ میں تمہارے لنگر کو جاری کرنا تھا۔ سنو، مٹی میٹھی نہیں ہوتی، مگر اے میرے بیٹے فرید، تیرے منہ میں مٹی میٹھی ہو گئی تو جس طرح تیرے منہ میں وہ مٹی کے ڈیلے مٹھاس بن گئے، تو بھی میٹھا رہے گا، تیرا سلسلہ بھی میٹھا رہے گا۔ تو بھی میٹھا رہے گا اور تیرا سلسلہ بھی میٹھا رہے گا۔ اب اس دن سے آپ کا لقب ہو گیا گنج شکر، شکر بار، میٹھا فرید۔ او ہو، میٹھا فرید، میٹھے نام والا فرید، میٹھے کام والا فرید، میٹھی ذات والا فرید۔ یہ ایک بات ہے۔ اس طرح کی سینکڑوں باتیں ان کی زندگی کے اندر جو ان کے مجاہدات، ان کی محنتیں اور ان کی کوششوں کو ثابت کرتی ہیں۔ ایک یہ بات بیان کر دوں اور دوسری ایک اور بات جس کے لیے وہ خاص ہیں، اور وہ ہے ان کا چلہ معکوس، جس پر مخالفین کو سخت اعتراض ہوتا ہے، سخت حسد کا مظاہرہ ہوتا ہے ان کی طرف سے۔ وہ چلہ معکوس کیا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر محترم سے اس چلے کی اجازت مانگی۔ جب یہ اجازت مجھے مل گئی تو شیخ محترم نے فرمایا اے فرید، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مراقبہ ہے، اور یہ مراقبہ تم نے کرنا ہے کنویں میں الٹے لٹک کر، پاؤں سے رسی باندھ کر، یہ کنویں کے اندر تم نے الٹا لٹک کر ہر طرف سے تعلق کو کاٹ کے اپنے نفس کو تکلیف میں ڈال کے پھر دیکھنا ہے کہ تمہاری طبیعت نفس کی تکلیف کی طرف جاتی ہے یا اس کی محبت میں مبتلا رہتی ہے۔
اب آپ کہیں گے بھئی یہ حکم قرآن مجید میں تو نہیں دیا گیا. تو قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات کو اور آپ کی شخصیت کا دیدار کر کے ان عورتوں کو بھی تو حکم نہیں دیا گیا تھا نا کہ انگلیاں کاٹ لو. تو خدا نے واقعہ تو سنایا ہے مگر یہ بات نہیں بتائی کہ کیا انگلیاں کاٹنے کا حکم عورتوں کو خدا نے دیا تھا یا وہ محبت میں کاٹ گئیں. تمہیں بھی چپ رہنے کا حکم خدا نے دیا ہے یا تم کہیں کھو گئے؟ بولتے نہیں. حکم تو نہیں تھا مگر کام ہو گیا. معلوم ہوا کہ حسن میں گم ہو کر اپنے نفس کو بلانا اور اس پہ خود تکلیف وارد کرنا اور چھری چلانا، یہ اگر خدا کو ناپسند ہوتا تو خدا اس کو قرآن کا حصہ نہ بناتا. ان عورتوں کا یہ عمل، تھی بھی عورتیں، عام سی عورتیں تھیں، مگر حسن یوسف پر جب فدا ہوئی تو خود کو بھول گئیں اور جسم کو خود کاٹ دیا سیبوں کی بجائے. تو جسم کٹا تکلیف ہوئی، چھری چلی تکلیف ہوئی، اور جب وہ انگلیاں کٹیں اور حیرت سے وہ باہر آئیں عورتیں، حسن کی کیفیت جو دیکھتے ہوئے حیرت کیفیت بن گئی، جب اس سے باہر آئیں تو ذلت کا بھی احساس ہوا کہ بھئی یہ کیا کر بیٹھی. یہ سب ہوا تو رب تبارک و تعالیٰ کو اگر یہ بات ناپسند ہوتی تو اس کو قرآن کا حصہ بناتا؟ رب کے حکم دیے بغیر عورتوں نے انگلیاں کاٹی. رب کا حکم نہ تھا کہ یوسف کو دیکھو تو انگلیاں کاٹ لو. اس کے حکم کے بغیر اور کسی نبی کی عملی سنت کا ثبوت لیے بغیر عورتوں کا حسن دیکھ کر انگلیاں کاٹ لینا اگر قرآن کا حصہ بن سکتا ہے تو پھر آمنہ کے لال کو 12 کی صبح اس کائنات میں آتا ہوا دیکھ کر اگر غلام میلاد کر لیں تو پھر ثبوت کیوں مانگتے ہو؟ اور بابا فرید کا، داتا صاحب کا، غوث پاک کا، شیخ عبد القادر جیلانی کا خدا کے دربار میں وصال کے وقت، انتقال کے وقت خدا کے دربار میں قبول ہو کر اس کی بارگاہ کا دیدار پانا اور ان کے غلاموں کا اس محبت میں عرس کرنا. تمہیں ثبوت کیا طلب ہے تمہیں؟ بھائی وہ عورتیں حسن یوسف میں گم ہیں، ہم غلام ذکر فرید میں گم ہیں. اگر ان کی انگلیاں کٹنا قرآن کا حصہ بن سکتا ہے، اگر ان کا انگلیاں کاٹنا قرآن کا حصہ بن سکتا ہے تو ہم غلاموں کا فرید کی محبت میں فرید فرید کرنا یہ ایمان کا حصہ کیوں نہیں بنتا؟ بھائی سوچو، تم سوچو. مگر یاد رکھو دین جب تک یہاں رہے گا تم شیعہ رہو گے. دین جب تک یہاں رہے گا لوگ شیعہ رہیں گے. دماغ، منطق. تو رافضیت ہے منطق کا نام، یہ اوپر اوپر آتی ہے اور اوپر سے نکل جاتی ہے. تم ذاکر کو سنو گے وہ منطق بیان کرے گا اور تم فرید کی بارگاہ میں جاؤ گے وہ کہے گا بکواس بند کر، چپ کر، خاموش ہو جا. تو تفضیلیت اور رافضیت یہ منطق کا نام ہے، نطق کا نام ہے. اور اہل سنت منطق کا نہیں، دل کا خدا کے دربار میں یوں جذب ہو جانا کہ زبانیں بند ہو جائیں اور ہر وقت یار کا جلوہ نگاہوں میں رہے، یہ اہل سنت ہے. گویا شیعت ہے گفتار، شیعت ہے گفتار اور اہل سنت ہے کردار. اہل سنت ہے سراپا کردار. تو آپ صوفیوں کو دیکھیں گے وہ گفتار کی بات نہیں کرتے، صرف کردار سنوارتے ہیں. تو فرمایا کردار سنوارو اور کردار ان کے لڑ لگنے اور ان کے سنگ لگنے سے سنورتے ہیں. تو میں بات کو مکمل کر لوں. جب وہ عورتوں نے انگلیاں کاٹی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بیان بڑا پسند آیا. تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب اللہ کی محبت میں چلہ معکوس اختیار کیا، حکم تو نہیں ہے مگر اپنے نفس کو جانچنے کے لیے کہ کیا یہ تکلیف میں بھی اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، انتہائی تنہائی کی جگہ میں، کتابوں میں لکھا ہے اوچ شہر کے اندر ایک مسجد میں جس میں کنواں تھا، اس کنویں کے اندر آپ 40 دن تک روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کر پھر آپ مؤذن کو حکم دیتے اور اس کو یہ تاکید تھی کہ بھئی کسی کو کہنی نہیں ہے یہ بات کہ میں ایسے کرتا ہوں، چونکہ تنہائی پسند اور خدا کے ساتھ خلوص، دکھاوے کی ضرورت نہیں. تو مؤذن کو یہ تاکید تھی کہ کسی کو بتانا نہیں ہے. تو وہ مؤذن آپ کو مضبوط رسے سے باندھتا اور اس سے آپ کنویں کے اندر اترتے اور الٹے لٹک کر اس کی ذات وحدت کا مراقبہ کرتے. یہ مجاہدہ ہے آپ کا خاص اس کی محبت میں.
پھر لوگ اعتراض کریں گے بھائی شریعت میں حکم کا ہے، میں کب کہہ رہا ہوں کہ حکم ہے، میں کب کہہ رہا ہوں؟ مگر بابا فرید کا جو تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہے وہ اس تعلق کو اتنا خالص، اتنا صاف اور اتنا نکھرا ہوا بنانا چاہتے ہیں کہ اپنے نفس کو تکلیف میں ڈال کر خود یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا میرا نفس تکلیف میں آ کر بدکتا تو نہیں، ٹھہرا رہتا ہے کہ نہیں؟ اگر میں کنویں میں نہ بتکا تو کربلا میں بھی نہیں بتکوں گا۔ نہیں سمجھے بات؟ حکم تھا کہ حسین نیزے پر چڑھ جاؤ، مگر حسین چڑھا کے نہیں چڑھا۔ بولیے، شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ جب تکلیف آئے جان بچا لو، اور محبت کا کہنا یہ ہے کہ جب محبت پر حرف آنے لگے، وفا پر حرف آنے لگے تو پھر جان قربان کر دو، محبت بچا لو۔ مسئلہ ذات کا ہو تو جان بچا لو، اور مسئلہ ایمان کا ہو تو پھر جان فدا کر دو، سب قربان کر دو۔ اگر امام حسین کربلا سے ہٹ جاتے اور سمجھوتا کر لیتے یزید پلیت سے تو کیا اجازت نہ تھی؟ اجازت تو تھی شریعت میں، بولیے۔ مگر امام حسین نے تو سمجھوتا نہیں کیا۔ اسی بنیاد پر کچھ نہ سمجھ لوگ کہتے ہیں بھائی امام حسین جذباتی آدمی تھے، جذباتی کام کر گئے۔ جذباتی جذبے سے ہوتا ہے، اور جذبہ عشق کا ان کا تھا، تو جو لوگ ان کو جذباتی کہہ رہے ہیں معلوم ہوا خود جذبہ عشق سے محروم ہے، اور جس میں جذبہ عشق ہی نہیں ہے اور یہ جذبہ ہی نہیں ہے، اب اس سے آدمی کیا بات کرے؟ لہذا اہل گفتار کربلا کی بات تو کر سکتے ہیں، مگر کربلا کر کے صرف اہل کردار ہی دکھا سکتے ہیں۔ کربلا کر کے دکھانا اہل کردار کا نام ہے، اور کربلا کے نام پر کمانا یہ اہل گفتار کا نام ہے، بات چیت، وہ ان کا بزنس ہے، وہ ان کا کام ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اس چلہ معکوس کے اندر 40 دن، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ عمل آپ نے اپنی زندگی کے 12 برس تک جاری رکھا، حتیٰ کہ جب آپ الٹے لٹکتے تو اس مؤذن کا بیان ہے کہ آپ کی آنکھوں سے خون آتا تھا، آپ کے ناک مبارک سے خون آتا تھا، مگر تحیر میں، مستی میں اور کیفیت میں کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ جب اس عمل سے آپ گزر گئے اور انتہائی فنائیت کے مقام پر پہنچ گئے تو پھر ایک روز جب آپ وقت فجر اس عمل سے باہر آئے تو اس درخت پر چڑیاں جو بیٹھی ہوئی تھیں، وہ چڑیاں ذکر الہی میں مصروف تھیں، صبح کی حمد کر رہی تھیں، تو ان کے شور سے جب آپ کے کان متاثر ہوئے تو آپ نے فرمایا ان کو بے ساختہ مرتی نہیں ہو، مر کیوں نہیں جاتی؟ وہ جتنی چڑیاں تھیں اسی وقت فوت ہو گئیں اور مر کر گر پڑیں۔ جب منہ سے نکلا کہ مر جاؤ تو وہ مر گئیں، اور جب دیکھا کہ وہ مر گئی ہیں تو فرمایا تمہیں مارنا تو نہیں چاہتا تھا، جو مارتا ہے اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ نہیں سمجھے بات؟ جس کے لیے میں کر رہا تھا یہ کام تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا، اس کا جو فرمان ہے کہ جو میری یاد میں غرق ہو جاتا ہے، جو میرا بندہ خاص بن جاتا ہے، اور جو میرے لیے عمل کرتا ہے، اس رب کا اپنے بندے کے لیے یہ کہنا ہے۔ اور یہ خبر اس کے حبیب نے دی کہ جب بندہ نفل پڑھتا فرائض پر عمل کرتا نفل پڑھتا اس بارگاہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے، تو پھر رب یہ انعام دیتا ہے کہ اپنے بندہ خاص کی زبان بن جاتا ہے جس سے بندہ بولتا ہے، اس ولی کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے ولی پکڑتا ہے، اس ولی کا دل بن جاتا ہے جس سے ولی ارادہ کرتا ہے، اور اس ولی کی جان میں وہ ہوتا ہے جس سے ولی زندہ ہوتا ہے۔ پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ عمل بندے کا ہوتا ہے، طاقت رب کی ہوتی ہے۔ اس مقام پر جب بابا فرید پہنچے تو اس مقام کے اظہار کے لیے فرمایا مرتی نہیں ہو، مر جاؤ۔ تو زبان فرید کی تھی، کلام رب کا تھا، بول فرید کے تھے، مگر ان بولوں کے پیچھے جو قدرت اور طاقت کی تھی وہ رب کی تھی۔ تو جب کہا کہ مر جاؤ وہ مر گئیں، اور جب کہا کہ اسے دیکھ رہا تھا، تمہیں مارنا تو مقصد نہیں تھا، وہ زندہ ہو کر اڑ گئیں۔ معلوم ہوا کہ زندوں کو مردہ کرنا یا مردوں کو زندہ کرنا یہ خدا ہی کی شان ہے، لیکن اگر خدا ہی کی شان خدا ہی کی مرضی سے خدا ہی کے فرید سے ظاہر ہو تو پھر یہ وہابی پریشان کیوں ہے؟ یہ میرا خیال سمجھ میں نہیں آیا۔ جب خدا ہی کی شان خدا ہی کی قدرت سے خدا ہی کے بندے فرید سے ظاہر ہو تو پھر یہ آدمی پریشان کیوں ہے؟
اسی کی شان اسی کے بندے سے اسی کی مرضی سے ظاہر ہوئی. تو مردوں کو زندوں کو مردہ کر دینا یا مردوں کو زندہ کر دینا یہ تو آقا کے غلاموں کا کام ہے. ابھی علی کی بات آگے ہے, ابھی محمد رسول اللہ کی شان آگے ہے. اور سنیے, جو فرید خدا نے ہمیں دیا ہے اس فرید نے اپنی زبان سے کہا, وہ زبان جو فیضان خدا میں غرق ہے, جو ذات خدا میں فنا ہے, جو محبت اور عشق الہی کے اندر مستغرق رہنے والی اور ہر وقت ذکر میں یاد خدا میں رہنے والا دل فرید کا. وہ فرید ایک کلام میں فرماتے ہیں من نبیم من علیم من ولی. آج بھی اگر آپ پاک پتن شریف دربار پر جائیں تو آپ کے عرس کے موقع پر آپ ہی کا لکھا ہوا یہ کلام پڑھا جاتا ہے. اور میں نے بڑے بڑے درویشوں کو اپنی محدود سی زندگی میں بڑے بڑے درویشوں کو اس کلام میں پھڑکتے ہوئے دیکھا, جن کو بڑی سے بڑی بات ہلا نہیں سکتی, جو ٹس سے مس نہیں ہوتے, وہ اس کلام کے اوپر ناچے ہیں, پھڑکے ہیں, تڑپے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایسا لگتا تھا جان چلی جائے گی. قوال کہہ رہا ہے من نبیم من علیم من ولی. بابا فرید کا کلام ہے, من نبیم من علیم من ولی. بابا فرید فرما رہے ہیں کہ مجھ بندہ خاکی کی اب عالم اور شان یہ ہے, نبوت کا فیضان بھی میری روح کے اندر سے ظاہر ہے, علی کی ولایت کا فیضان بھی میری روح میں سے ظاہر ہے, اور کل اولیاء کو جو کچھ ملتا ہے اس کا حصہ فرید کی روح کے اندر موجود ہے. نبوت کا فیضان, ولایت کا, علی کا فیضان, اور کل اولیاء کو جو کچھ ملا. من نبیم. اب اگر نبی کو دیکھنا ہو تو فرید کی روح کو مدینے نہیں جانا پڑتا, مدینے کا نقشہ ہی روح فرید کے اندر جلوہ کرے. ہائے 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 ہائے. من نبیم من علیم, نبی سے علی, نبی سے بولیے نا علی. من نبیم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض بھی میری روح میں ہے. یہ نبوت کا دعویٰ نہیں ہے میرے بھائی. نبوت کا دعویٰ تو وہ کرے جو الگ ہو محمد سے, وہ خود کو الگ کر کے کھڑا ہو اور کہے میں بھی ہوں, جیسے مرزا قادیانی نے کہا. اور ولی جو ہوتا ہے وہ الگ کی بات نہیں کرتا, ولی فصل نہیں, ولی تو وصل والا ہوتا ہے. نہیں سمجھے یہ بات؟ مرزا نے کہا میں الگ ہوں, غرق ہوا. اور فرید کہہ رہے ہیں, غوث پاک کہہ رہے ہیں, خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم الگ نہیں ہیں, ہم تو ہیں ہی نہیں. ایک بات پھر یاد آ گئی اس نقطے پر. بابا فرید بیٹھے ہوئے تھے ملتان میں, بچے تھے, چھوٹی عمر کے تھے, ملتان میں تھے, ابھی بیعت بھی نہیں ہوئے تھے. اتنے میں قطب الدین بختیار کاکی آ گئے. حضرت بابا فرید کے مرید حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں, میرے شیخ نے بیان کیا مجھے اور میں نے لکھا, نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرما رہے ہیں کہ حضرت شیخ المشائخ فرید الدین گنج شکر نے جب قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, اس سے پہلے تو دیکھا نہ تھا, ایک دم سے مسجد میں آ گئے وہ, تو حضور بابا صاحب ان کی پیشانی میں جو چمک تھی اس کو دیکھ کر ایسے کھڑے ہو گئے. تو اپنے استاد کو, پیر کو, عالم کو, شیخ کو, باپ کو آتا ہوا دیکھ کر باادب کھڑے ہو جانا, یہ فریدیوں کی سنت ہے. یہ میں نہیں میں تمہیں کہہ رہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ, لیکن کھڑے ہو جانا فریدیوں کی سنت بولو ہے. پیچھے کھڑے ہو جانا, پیچھے پڑ جانا نہیں, پیچھے کھڑے ہو جانا ادب کے ساتھ. حضرت بابا فرید کھڑے ہو گئے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید کو دیکھ کر فرمایا اچھا مولانا فرید آپ ہیں. اور یہ مولانا کا جو لفظ ہے یہ اعزاز والا ہے, اس پہ چڑنا بڑنا نہیں چاہیے. کوئی مولانا بول دے خوش ہو جاؤ کہ مولاناؤں کے دربار میں قبول ہوئے ہیں ہم, تبھی خلق خدا کی زبان سے نکل رہا ہے یہ. فرمایا مولانا آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا حضور کتاب نافع پڑھ رہا ہوں, کتاب نافع کتاب پڑھ رہا ہوں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا اچھا تم کو یہ کتاب نفع دے گی؟ اوئے تم کو یہ کتاب نفع دے گی؟ اپنے سامنے کتاب کو بھی قبول نہیں کیا, وہ نافع کتاب تھی. جب ہم آ گئے تو اب کتاب کیسی؟ تم فیس بک دیکھ رہے ہو پھر اٹھ کے بھی جا رہے ہو. جب ہم آ گئے کتاب کیسی؟ جب ہم آ گئے تو اب تمہیں نافع نفع دے گی. بابا فرید گنج شکر راز کو جاننے والے تھے, پیدائشی ولی تھے, ولایت کمائی نہ تھی, خدا نے عطا کی تھی. فرمایا حضور کتاب نہیں, مجھے تو آپ کی ذات نفع دے گی, مجھے تو بختیار کاکی اوشی کی ذات نفع دے گی. بس یہ جملہ بولا اور اٹھے اور بے ساختہ دوڑتے ہوئے آئے اور اپنا سر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں ڈال دیا.
وہ سجدہ نہیں تھا، سجدہ تو زمین پر ختم ہو جاتا ہے، یہ تعظیم تھی۔ لوگ کہتے ہیں تم درباروں میں سجدے کرتے ہو، میں نے کہا سجدہ تو زمین پر ختم ہو جاتا ہے، سجدہ تو زمین پر ختم ہو جاتا ہے، ہم تو ان کی بارگاہوں میں سر رکھتے ہیں، عرش بلند ہو جاتا ہے۔ یہ سجدے وجدے ہم نہیں کرتے، سجدہ تو ختم ہو جاتا ہے، ہماری تعظیم تو ختم ہی نہیں ہوتی، ہم تو قدم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم تو ولی کا قدم ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈتے ہوئے جھکتے ہیں، سامنے فرش آ جاتا ہے، سر رک جاتا ہے، روح قدموں میں چلی جاتی ہے۔ تمہیں سجدہ دکھتا ہے، ہمیں جلوہ دکھتا ہے۔ تم فتووں میں ہو، ہم تقوی میں ہیں۔ تم اپنی مدھانی گھماؤ باتوں کی، تم باتیں کرتے رہو، تم بات میں رہو، ہم ذات میں گم ہیں بھائی۔ ہمارے مذہب میں جھگڑا نہیں، تو ہم چھیڑتے تو نہیں، مگر خدا کی قسم اگر کوئی ہمیں چھیڑے تو وہ چھوڑتا بھی نہیں۔ کون؟ ہم نہیں، وہ۔ اس لیے خدا نے فرمایا تھا اللہ کے ولی اور سود کھانے والا، جو اللہ کے ولی کا دشمن ہے میری اس سے جنگ ہے، اور جو سود کھائے اس سے میری جنگ ہے۔ تو دو چیزوں سے تو خدا لڑ رہا ہے، سودی سے اللہ لڑ رہا ہے، اور اللہ کے ولی سے، اللہ کے ولی کے دشمن سے بھی اللہ لڑ رہا ہے۔ لہٰذا ولیوں نے جھگڑا چھوڑ دیا، اللہ جو لڑ رہا ہے۔ اب جس سے اللہ لڑے اس سے محلہ کیوں نہ لڑے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ محلے سے میری مراد ولیوں کا اور سنیوں کا محلہ ہے، یہ والا گلی محلہ نہیں۔ یہ تو گٹر لائنوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور میرے دروازے کے سامنے تو نے لائٹ کیوں نہیں جلائی، اس پر لڑ رہے ہو، ان کو چھوڑو، تم یہ باتیں اور ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے جب دیکھا فرید الدین گنج شکر کو تو فرمایا کہ تجھے کتاب نفع دے گی؟ فرمایا نہیں، آپ کی ذات نفع دے گی، اور قدموں میں سر ڈال دیا، اور قدموں میں سر ڈال کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اس تعظیم کو دیکھ کر جو کچھ عطا کرنا تھا فرماتے ہیں اسی وقت عطا کر دیا۔ اوہ، یہ قطب الدین کی عطا ہے، اس وقت عطا ہوئی تھی 700-800 سال پہلے، اس وقت تک جو کچھ دینا تھا دے دیا، دے تو اس وقت دیا، نظر آج تک آ رہا ہے۔ وہ جو دیا ہے وہ آج تک دکھ رہا ہے، کوئی کمپین نہیں، کوئی پوسٹر نہیں، کوئی اعلان نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی حکومت نہیں فرید الدین کی، لیکن جب بھی دن آتے ہیں عرس کے لاکھوں ہزاروں درویش پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کہاں سے ہے؟ یہ اسی وقت دے دیا تھا، جو اس لمحے نگاہ کی تھی دے دیا تھا۔ تو فرمایا آپ کی ذات نفع دے گی۔ یہ جو ذات نفع دے گی یہ انعمت علیہم کا ترجمہ نہیں، اے اللہ انعام یافتہ لوگوں کی راہ دکھا، تو فرید الدین کا انعام یافتہ قطب الدین ہے، نظام الدین کا انعام یافتہ فرید الدین ہے، مولانا نصیر الدین کا انعام یافتہ نظام الدین ہے، امیر خسرو کا انعام یافتہ نظام الدین ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہر پیر کا انعام یافتہ اس کا، ہر مرید کا انعام یافتہ اس کا پیر ہے، اور وہ انعام یافتہ کے اندر داخل ہے۔ یہی راز ہے شجرہ طریقت کا۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا نور الدین ترک یہ فتوے لگاتے تھے حضرت بابا فرید گنج شکر پہ، یہ خلاف تھے ان کے۔ اور عجیب بات ہے، ہر زمانے کے اندر ظاہری کتاب پرست جو علماء ہیں وہ صوفیاء کے خلاف ہی نظر آتے ہیں، اور ہوتے بھی اپنے ہیں، لیکن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے ہمیشہ ان مولانا کا احترام رکھا، ادب رکھا، اور تعظیم رکھی، پیار رکھا۔ وہ مولانا نور الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کو ناسبی کہتے تھے اور مرجی کہتے تھے۔ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عقیدے کا صحیح نہیں ہے۔ تو ایک دن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مولانا واز کر رہے تھے، ان کی مجلس میں آ گئے، یعنی مولانا کی مخالفت تو تھی، بابا کی مخالفت نہیں تھی، بابا فرید کی مخالفت بولیے نہیں تھی۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، زمانہ تو ہم سے لڑتا ہے، ہم کسی سے نہیں لڑتے، لوگ ہم سے جھگڑتے ہیں، ہم کسی سے نہیں جھگڑتے۔ اصل اسلام بھی یہی ہے کہ تم کسی سے جھگڑا نہ رکھو، تم کسی کا میل دل میں نہ رکھو، تم کسی کے لیے عداوت، بغض اور نفاق اور نفرت اپنے دل میں نہ رکھو۔ یہ سنت خدا نہیں، یہ سنت مصطفیٰ نہیں۔ جو کر رہا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے گا، تم دل صاف رکھو۔ تو جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر
ان مفتی صاحب کی مجلس میں آئے تو ان کو آتا ہوا دیکھ کر ہی حضرت مولانا کا مزاج ان کے لیے بدل گیا اور فرمانے لگے لوگوں تم ہٹو، اب وہ آ رہا ہے جو بات کو پرکھنا جانتا ہے، وہ آ رہا ہے جو کھرے کھوٹے کی پہچان رکھتا ہے، وہ آ رہا ہے کہ بادشاہی اس کے سامنے کچھ وقت نہیں رکھتی، وہ آ رہا ہے جس کی بات خدا بھی رکھتا ہے مصطفیٰ بھی رکھتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تعریف وہ جو دشمن کرے، فضیلت وہ جو مخالف مانے، تعریف وہ جو دشمن کرے۔ اور بابا فرید جب مجلس میں آ کر بیٹھے تو فرماتے ہیں کہ آپ کی حالت یہ تھی کہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ جملے بولے کس کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے کپڑے پھٹے ہوئے، اور عالم یہ تھا لاچا اور دھوتی کا کہ جب ہوا چلتی تو دامن ہٹتا، اور جب دامن ہٹتا تو آپ اس کو سمیٹتے۔ جب مجلس ختم ہوئی لوگوں کو پتہ نہیں تھا فرید کون ہے، جب مجلس ختم ہوئی تو ایک صاحب نے نیا لباس آپ کو پیش کیا، آپ نے اس کی خوشی کے لیے پہنا، پہن کر پھر اتار دیا اور پرانا پہن لیا، فرمایا جو کیفیت مجھے پرانے میں مل رہی تھی اس نئے میں نہیں ملتی۔ یہ عالم ہونے کے بعد اور یہ فقر ہونے کے باوجود بھی آپ کا ایک شعر مبارک ہے، فرماتے ہیں کالے میرے کپڑے تے کالا میرا ویس، کالے میرے کپڑے تے کالا میرا، آپ زیادہ کالا لباس پہنتے تھے، حضرت امام حسین کی سنت، کالے میرے کپڑے تے کالا میرا ویس، گناما دی میں گنڈڑی لوگ آکھن درویش۔ کالے کپڑے پہنتا ہوں، کالا میرا حلیہ ہے، گناہوں کی جو گٹھڑی ہے وہ میں نے سر پر رکھی ہوئی ہے، لیکن لوگ مجھے درویش کہتے ہیں، یہ کیسی درویشی ہے؟ کالے میرے کپڑے تے کالا میرا ویس، گناہ دی میں گنڈڑی تو لوگ آکھن درویش۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضور ولایت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اپنے عیب نظر آنے لگ جائیں تو بندہ ولی ہے، اپنے عیب نظر آنے لگ جائیں تو بندہ ولی ہے۔ پوچھا شکر کیا ہے؟ فرمایا مخلوق کو حسن سے دیکھنا اور خود کو عیب سے دیکھنا یہ شکر ہے، جو بھی دکھے اسے اچھا جانو، جب بات نفس کی آئے تو برا جانو۔ الٹا ہو گیا زمانہ یار، سوائے اپنے اچھا دکھتا ہی کوئی نہیں، سوائے میرے ٹھیک ہے ہی کوئی نہیں، سوائے میرے بہتر صحیح ذہین سمجھنے ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جو بھی دکھے اسے اچھا جانا، اور اپنے آپ کو جب تک نہ تھی اپنی گناہوں پہ نظر، دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، پڑ گئی جو اپنی گناہوں پہ نظر، پھر نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، کوئی برا نہ رہا۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں، اگر صراط مستقیم مل جائے تو اولیاء اللہ کی محبت مل جاتی ہے، اور اولیاء اللہ کی محبت مل جائے تو سب ولی قابل احترام ہیں، مگر فرید کی بات ہی اور ہے۔ وہ قادری ہوگا تب بھی فرید فرید کرے گا، وہ سہروردی ہوگا تب بھی فرید فرید کرے گا، نقشبندی ہوگا تب بھی فرید فرید کرے گا، شاذلی کسی بھی سلسلے کا ہوگا وہ فرید فرید کرے گا۔ کیوں؟ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا ہے۔ پاک پتن جب گئے نا تو نعرے لگتے تھے حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ تو حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ ذکر تو خدا کا کرنا چاہیے، آپ فرید کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ فتویٰ دینا یہ غلط ہے۔ تو حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب سبحان اللہ فرمانے لگے اچھا کہ میں کیسے فتویٰ دے دوں؟ فرید اپنی زندگی میں اللہ اللہ کرتا رہا، اب مزار میں ہے، یہ اللہ اللہ اپنی زندگی میں کرتا رہا، اب اس کے جانے کے بعد مزار میں ہونے کے بعد رب آسمانوں میں فرید فرید کر رہا ہے اور اپنے بندوں کی زبانوں سے کروا رہا ہے، تو جو کام خدا کروا رہا ہے میں کیسے روک دوں؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں رب کہتا ہے میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا، خدا کہتا ہے فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا۔ تو جب فرید نے یہ پڑھا اور پڑھ کر کہا اللہ اللہ اللہ، فرید اللہ اللہ کرتا مزار میں آ گیا، اب 1400 برس بیت گئے، اللہ کی جزا اتر رہی ہے پاک پتن میں اور پاکستان میں اور پوری دھرتی میں فرید فرید ہو رہی ہے۔ ذرا محبت سے کہو اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب